نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ کچھ لوگ قبل اسلام سے پہلے کے واقعات سنا رہے تھے۔ ان میں ایک شخص بولا، مجھ سے بھی ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ قبل اسلام سے پہلے بیٹی کی پیدائش کو گالی سمجھا جاتا۔ وہ بتانے لگا کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا تھا اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو ٹھیک اور اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے زندہ دفنا دوں گا۔ تم سب کو بتانا کہ بیٹی مردہ ہوئی تھی۔ میری بیوی رونے لگی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ پھر میری بیوی کے بیٹی ہوئی اور اس کو میری بات یاد تھی۔ اس نے دایا کو بچی دے دی اور کہا کہ اس کو یہاں سے دور لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو، میں اس کا سارا خرچہ دوں گی۔ وہ دایا وہ بچی اپنے ساتھ لے گئی اور جب میں نے بیوی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ مردہ بچی ہوئی تھی اور اس کو دایا دفنانے چلی گئی۔ بچی کی پیدائش کو سن کر مجھے شدید غصہ آیا، لیکن مردہ پیدا ہوئی سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ اس کے بعد کچھ سالوں میں 2 بیٹے ہوئے۔ پھر اس بات کو 13 سال گزر گئے۔ ایک دن اچانک وہ دایا میری بیوی کے پاس آئی۔ اس کے ساتھ 13 سال کی ایک بہت خوبصورت بچی تھی۔ دایا بولی، میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، میری زندگی کا کچھ علم نہیں، اس لیے اپنی امانت سنبھال لو۔ یہ وہی بچی تھی جو میری بیوی نے دایا کو دی تھی۔ دوپہر میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سی بچی میرے دونوں چھوٹے بیٹوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ اس نے بتایا کہ دایا کی نواسی ہے۔ اس بچی کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ اسے میرے پاس لائی، میں نے اسے بچوں کے لیے رکھ لیا، بچوں کو سنبھالے گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ بچی میرے دل میں گھر کرتی گئی۔ میں جب بھی اسے دیکھتا تو دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ میری بیٹی ہوتی۔ میں اسے ایک باپ جیسی محبت دینے لگا۔ وہ بچی بھی مجھ سے مانوس ہونے لگی۔ میں گھر آتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے اسے اپنی بیٹی جیسا مان لیا۔ میری بیوی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے اپنے دل کی بات بول دی۔ میں نے کہا کہ کاش یہ میری اپنی بیٹی ہوتی۔ میری بیوی چونکہ میری اس بچی سے دلی لگاؤ دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، اور پھر اس نے مجھے ساری بات بتا دی۔ اس وقت سچائی سن کر مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں خاموش ہو گیا۔ میری بیوی اپنی خوشی میں میرے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ سکی۔ میں نے خود کو قابو کیا اور مسکرا دیا۔ مجھے پوری رات نیند نہ آئی۔ صبح کو اٹھ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، اس لیے آج اپنی بیٹی کو میلہ دکھانے دوسرے گاؤں لے کر جاؤں گا، تم اسے اچھے سے تیار کر دینا۔ پھر میں اس بچی کو لے کر چل پڑا اور اسے ایک جنگل میں لے گیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے کدال لی اور زمین کی کھدائی کرنے لگا اور گڑھا کھودنے لگا۔ میں نے جب کافی گڑھا کھود لیا تو تھوڑی دیر آرام کرنے کی گھر سے باہر آ گیا اور بیٹھ گیا۔ وہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑنے لگی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، بابا آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی ہے۔ اس کی معصوم مسکراہٹ پر بھی میرا دل نرم نہ ہوا۔ پھر وہ میرے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ میں دوبارہ گڑھے میں اترا اور کھدائی کرنے لگا۔ جب وہ گڑھا کافی گہرا ہو گیا تو میں باہر نکل آیا اور بچی سے کہا کہ اس گڑھے کے اندر دیکھو کیا ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھنے کے لیے جھکی تو میں نے اسے دھکا دے دیا اور وہ سیدھا گڑھے میں جا گری اور میں نے جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ مسلسل مجھے پکارتی رہی، کہتی رہی، بابا مجھے باہر نکالو۔ وہ مجھے پکارتی اور روتی رہی، اور پھر جب مٹی اس کے چہرے پر پڑنے لگی تو بولی، بابا مٹی میرے چہرے پر گر رہی ہے، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی اور میں نے زمین برابر کر دی۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام اشک بار ہو گئے اور وہ شخص رونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بیٹی جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ جزاک اللہ۔